الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے، اور کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پہ۔ اس کے بعد میں جناب سٹیج پہ بیٹھے ملک حمید اکبر صاحب جو کہ اصل میں ہمارے ایم پی ہیں، جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، اور ہمارے کینٹ بورڈ کے امیدوار ملک شاہ نواز صاحب، جناب محترم افتخار صاحب، شہزاد اکبر خان، ملک لیاقت علی خان، صوبیدار صاحب، حاجی عبدالواحد صاحب، اور میرے پنڈال میں بیٹھے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا انشاءاللہ۔ آج ہم آپ کے پاس الیکشن کے سلسلے میں آئے ہیں، تو یقیناً ہمارے مخالف امیدوار بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے۔ یہ الیکشن ایک وارڈ کا الیکشن ہے۔ گزشتہ 15 سالوں سے جو ایم پی اے کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، انہیں اسلام لائن، محلہ نور، صفدر کالونی، اٹک، کامل پور سیدان، یہ ایریا انہیں یاد نہیں آیا۔ آج وہ منتیں بھی کر رہے ہیں اور واسطے بھی دے رہے ہیں کہ جناب ہم کام کرنے کے لیے آئیں، اور خدا کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو، وہ حقیقت پسند بن جاؤ۔ کب تک یہ جھوٹ بولتے رہو گے؟ کب تک ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کرتے رہو گے؟ کیا اشر کر دیا ہماری عوام کا تمہاری پی ٹی آئی نے؟ غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، مزدور اپنی مزدوری کے لیے صبح نکلتا ہے، شام جب وہ خالی ہاتھ واپس آتا ہے، اس کے بچے کیا سوچتے ہوں گے؟ مہنگائی کدھر لے گئے ہو؟ تم تو بڑے وعدے کرتے تھے کہ جناب ہم آئیں گے تو ہم شہد اور دودھ کی ندیاں بہا دیں گے۔ کدھر ہے وہ تمہاری شہد کی ندیاں؟ اور تم اس سے بڑی زیادتی ہمارے ساتھ یہ کرتے ہو کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، ریاست مدینہ کا نام بار بار مت لیا کرو، اس مقدس ہستی کا، اس مقدس مقام کا، جدھر ایک غریب کو بھی عزت دی جاتی تھی، جدھر ہر اس وقت کا جو گورنر ہوتا تھا، جب وہ عدالت لگتی تھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی، اور غریب اپنا سینہ چوڑا کر کے بیٹھا ہوتا تھا۔ آج تمہارے وزیر کیا کر رہے ہیں؟ سودے بازیاں، پیسے اکٹھے کرنے اور لوگوں پہ اپنی نوکریاں بیچنی، اور اس کے باوجود آپ یقین کریں ملک حمید اکبر خان، آپ ان لوگوں کے دلوں پہ حکومت اس لیے کرتے ہو، آپ صبح سے شام تک ان کے ساتھ ان کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہو، ان کے لیے کوشش کرتے ہو۔ حقیقت میں آپ الیکشن جیتے ہوئے تھے، فراڈ سے آپ کو ہروا دیا گیا، اور ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا جنہیں نہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ غربت ہوتی کیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کام جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے وارڈ کے ممبر ملک شاہ نواز صاحب نے آپ کے وارڈ میں جو کام کروائے وہ ایم این اے کی فنڈ سے ہوئے تھے۔ ہماری جو کینٹ بورڈ ہے ہمارا اٹک والا، یہ سی کلاس ہے، ان کے پاس اتنے فنڈ ہی نہیں ہوتے، تو یہ لوگ کس طرح سے وہاں سے فنڈ لاتے ہیں؟ یہ فنڈ دینے ہمارے لیے ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے آتے ہیں اور در در پھرتے ہیں، تو اس کے بعد جیتنے کے بعد ٹھنڈی گاڑیوں میں، ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھ کے یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، وہ بھی ہمارا منتظر ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب ان لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں تو یہ اس کے بعد اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، جب الیکشن آتا ہے تو منتوں پہ اتر آتے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا ایک خاص پیغام ہے کہ پیچ رکھتے ہو صاحبو بہت دستار کے بیچ، میں نے گرتے ہوئے سر دیکھے ہیں بازار کے بیچ، اور اپنی حیثیت میں رہ کے کام کیا کرو، غریب کی آہ سے ڈرو، اور جو
مقام تمہیں آج اس غریب کی پرچی سے ملا تھا، اس کی عزت کا پاس رکھو اور اپنی قبر اور آخرت کو سنوارو۔ ایسے کام مت کرو کہ کل جب اللہ کے حضور تمہیں پیش کیا جائے تو تم ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہو، ایک چور کی حیثیت سے پیش ہو۔ کہ اللہ نے خود یہ فرمایا ہے کہ ہر متکبر کو میرے سامنے الٹا سر چلا کے لایا جائے گا اور میرے فرشتے اسے ہانک رہے ہوں گے جیسے کہ جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو۔ اور میں بس مزید وقت آپ سے نہیں لوں گا۔ ملک حمید اکبر آپ نے، شہزاد اکبر نے اور آپ کے محلہ نور اسلام لائن صفدر کالونی کے لوگوں نے جب میں آپ کے ساتھ آیا ہوں، جو آپ کو عزت دیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، انہوں نے ایک ریفرینڈم کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہاں سے ملک شاہ نواز جیت چکے ہیں انشاءاللہ۔ وہ جب آتے ہیں ہمارے مخالفین ادھر کہتے ہیں یہ ادھر ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے، ادھر بھی ان کی پوزیشن ایسی ہے جیسے آپ نے ادھر ان کی بنا رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ 12 تاریخ کو آپ نے جب ملک شاہ نواز کو کامیاب کرنا ہے تو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ سینہ تان کے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارا ممبر جو ہے، ہمارا وائس پریزیڈنٹ جو رہا ہے، نہ یہ کرپٹ ہے، نہ اس میں تکبر ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا جائے، لوگوں کے کام کیے جائیں، جو کہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، کیونکہ آپ جب ووٹ دیتے ہو تو اس کے بعد آپ کا نمائندہ آپ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بے شک جی، جناب شیخ حامد محمود صاحب خوبصورت آسن انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ووٹ ایک ایسا فریضہ ہے، جس طرح میں، چونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ووٹ ایک ایسا فریضہ ہے، یاد رکھیے، بلکہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ووٹ وہ چیز ہے کہ جسے بندہ لیڈر چنتا ہے، وہ لیڈر جو ہے وہ امامت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور امامت صغریٰ یہ ہے، حضور میں نے شاہ نواز صاحب کو صدا دینی ہے، آپ اپنی سپیچ فرمائیں گے انشاءاللہ آخر میں۔ پھر جو ہمارے آج کے میزبان ہیں، مہمان تو یہاں پہ ہم سارے مہمان بھی ہیں، میزبان بھی ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے اکٹھے ہو کے ثابت کیا ہے کہ کوئی بندہ آپ سے دور نہیں ہے، نہ دل سے دور ہے، نہ جسمانی طور سے دور ہے، ہر بندہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کہ ہم جب اپنی مسجد کا امام چنتے ہیں تو اس کے عیبوں کو سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں۔ اگر اس میں اتنا سا بھی عیب ہو نا، اتنا سا چھوٹا سا عیب ہو، اگر امام صاحب جناب جوا کھیلتے ہو، ہم کہتے ہیں جہاں ہم تجھے امام نہیں رکھتے، اگر ان کی نظر بد نظر ہو تو ہم اسے امام مقرر نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے وہ امامت صغریٰ ہے، اور جسے آپ ووٹ دے کر اپنا امیر مقرر کرتے ہیں وہ امامت کبریٰ ہوا کرتی ہے۔ تو اپنی ووٹ کے نظریے کو بھی ایسا رکھیے تاکہ آپ جس لیڈر کو ووٹ دیں آپ جانتے ہوں، الحمدللہ اس کے کردار سے بھی واقف ہوں۔ اب میں نہیں کہتا، مجھ سے بہتر آپ انشاءاللہ ان کے کردار کو بھی جانتے ہیں، ان کی صورت کو بھی جانتے ہیں، سیرت کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ جو باتیں ہیں سیاسی حوالے سے بھی ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور ہر بندہ اپنی محبت کے حوالے سے آپ بھی آئے ہیں۔ میں ملتمس ہوں ہمارے لیڈر انشاءاللہ ملک شاہ نواز صاحب، اب جو نعرہ لگے گا آپ نے اس سے ثابت یہ کرنا ہے کہ جو 12 تاریخ ہے انشاءاللہ ہم نے صرف اس دن آپ کو آپ کی نشست پہ بٹھانا ہے۔ آپ کی جیت کا اعلان ہو چکا ہے بارہا جی، اچھا ماشاءاللہ۔ ایسے ہے جی کہ ہمارے جو میزبان ہیں، یقین جانیے کہ میں جب یہاں پہ آ رہا تھا تو تب بھی ان کی تعریف میں جملے ہی بولے جا رہے تھے، اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ چاہے پھر دن ہو رات ہو، چاہے آپ کے کوئی ذاتی ہو کوئی معاملات ہو، میں صدا دینے لگا ہوں ہمارے میزبان جناب ملک حمید اکبر صاحب کو کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بھائی ملک شاہ نواز صاحب، ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کو میں اپنی طرف سے، محلہ نور کی طرف سے،
मल्ला सफदर कॉलोनी की तरफ से, इस्लाम लाइन की तरफ से और मोहल्ला डेयरी फार्म की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। और मलिक साहब को मैं पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से 12 तारीख को इंशाअल्लाह ताला मलिक साहब आप फतह याब होंगे। मेरे दोस्तों, मैं और आप मलिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम सबको कि मलिक साहब इस फील्ड में इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। उसकी वजह हमारा कुछ अरसे से 2, 4, 6 महीनों से नहीं, जब से 2018 के इलेक्शन हुए हैं उस वक्त से लेके आज तक अटक की सियासत का माहौल गंदा तरीन माहौल हुआ था। आप करेंगे देश मर्द मुजाहिद को कि सारे मुखालिफिन को इसलिए आज एक स्टेज पे बैठने में मजबूर कर दिया है। वो यहाँ का MNA 55 का वो गालियां देता है बुखारिस को, बुखारिस गाली देते हैं MNA 55 को, और ये दोनों मिलके गाली देते हैं अमीन असलम को। आज सारे लोग अटक तहसील के, अटक जिले के जितने भी PTI की क़यादत है आज इस मर्द मुजाहिद के खिलाफ खड़े हुए हैं। और उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है? आपकी आवाम की ताकत, जिसके बल बूते पे वो आज असेंबलियों में बैठे हुए हैं। जाके हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को माँ बाप भेजते हैं हमारे पास कि ये अच्छी तरबियत करें। हम उनकी तरबियत क्या करते हैं? उनको लगा देते हैं फेसबुक पे कि गालियां दो अमीन असलम को, गालियां दो मेजर ताहिर सादिक को, गालियां दो जावेद बुखारी को। ये हम उनके बच्चों की तरबियत कर रहे हैं या उनको गुमराही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं? मुझे ये बताएं कि आप बच्चों को हमारे पास किस लिए भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं कि हम उनको गुमराह करें, या इसलिए भेजते हैं कि हम उनको बेहतरीन इंसान बनाएं? जो सियासत करते हैं ये उनके मॉडल होते हैं, लोग इनको देख के इनके नक्शे कदम पर चलते हैं। खुदा राह